اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ عقائد امامیہ میں ہماری گفتگو آداب زیارات کے بارے میں چل رہی ہے اور ہم نے اس میں تقریباً 7 چیزوں کو اب تک تقریباً بیان کیا ہے اور یہ 7واں چل رہا تھا۔ ہم نے اس میں بعض چیزوں کو بیان کیا اور جو باقی ہے اس انشاءاللہ آج اس کو کر لیتے ہیں، پورا کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ جب کوئی انسان زیارت کرتا ہے قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا قبور ائمہ علیہ السلام کی، تو ظاہر ہے وہ صاحب قبر کے سے محبت یا احترام کی وجہ سے وہ، اور چونکہ وہ صاحب قبر اللہ کے قریب ہے، اللہ کا خاص بندہ ہے، اس لیے وہ اس کی قبر کی زیارت کو جاتے ہیں، اور وہاں پہ جانے کے بعد وہ صاحب قبر کی عبادت نہیں کرتے استغفر اللہ، بلکہ عبادت اللہ کی کرتے ہیں، اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ ہی کی وجہ سے ان کی قبور پر جاتے ہیں مومنین، کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، صالح بندے ہیں، اور انہوں نے اللہ عز و جل کے لیے اپنی زندگی کو اور اپنے یعنی زندگی تمام امور کو اللہ کے لیے انجام دیے ہیں، اور انہوں نے دنیا کی پرواہ کیے بغیر صرف اور صرف اللہ عز و جل کی محبت، اس کی قربت کے لیے کام کیا ہے، چاہے اس میں ان کا مثلاً جو ہے وہ گھر لٹ گیا یا جان چلی گئی، یعنی وہ منزل شہادت کو فائز ہو گئے، وہ سب انہوں نے اللہ کے لیے کیا ہے۔ تو لہٰذا ایسے جگہوں پر جانا یا وہاں پر جا کے 2 رکعت نماز پڑھنا یا نماز کا پڑھنا، تو وہاں پر نماز انسان جو ہے وہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، نہ کہ صاحب قبر کی قربت کے لیے، نہ بلکہ اللہ کی قربت کے لیے پڑھتا ہے، بعد میں اس کا ثواب صاحب قبر کو مثلا یہی سال کرتا ہے یا ہدیہ کرتا ہے، صاحب قبر کے لیے ہدیہ کرتا ہے، نظر کرتا ہے۔ تو اور باقاعدہ مثلا یہ بتایا گیا یہ کہ اللہم لک صلیت ولک رکعت ولک سجدت وحدک لا شریک لک لأنہ لا تکون الصلاة والرکوع والسجود الا لک لأنک انت اللہ لا الہ الا انت اللہم صلی علی محمد وآل محمد وتقبل منی زیارتی واعطنی سؤالی بمحمد وآلہ الطاہرین۔ یہ کل ہم نے تقریباً سب بیان کیا تھا اور اس کو بارے میں ہم نے بتایا تھا۔ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی جو آداب ہیں اور اس طرح کی جو سلیقہ اور طریقہ ہے زیارت کرنے کا جو ادب ہے، اس سے بات واضح ہو جاتی ہے اس شخص کے لیے جو حقیقت کو سمجھنا چاہتا ہے، جو حقیقت سمجھنا چاہتا ہے، سوائے اس کے کوئی حقیقت سمجھنا ہی نہیں چاہیے، اس کو تو ایک مسئلہ الگ ہے، لیکن جو حقیقت سمجھنا چاہتا ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ زیارت قبور سے یعنی زیارت قبور کیوں کی جاتی ہے، ائمہ علیہ السلام کی قبر شریف پر یا قبور ائمہ علیہ السلام پر کیوں جایا جاتا ہے، وہاں پر کس لیے جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی سمجھنا چاہے تو ان آداب سے جو ہم نے بیان کی اوپر، ان آداب سے خوب سمجھ سکتا ہے کیا ہدف ہے زیارت کا اور کیا مقصد ہے زیارت سے۔ صحیح، یہ چاہتا ہے حقیقت کو سمجھنا، اور مقاصد الائمہ و شیعتہم، ائمہ علیہ السلام کے مقاصد اور ان کے شیعوں کے مقاصد، یہ جو اتباع کرتے ہوئے یعنی جو شیعہ ان کے ائمہ علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے زیارت قبور کو انجام دیتے ہیں، یعنی ان تمام آداب سے انسان اگر کوئی سمجھنا چاہے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس میں اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، یہ سب اللہ کے لیے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ وما يلقم المتجاهلين حجرا حينما يزعمون انها عندهم من نوع عبادت القبور والتقرب الیہ والشرک باللہ۔ اور مثلا جو متجاہلین لوگ ہیں، جاہل، صحیح ہے، جن کو جہالت میں رکھا جا رہا ہے اور ان کو مثلا جو ہے وہ بتایا جاتا ہے یا یہ گمان کرتے ہیں وہ لوگ کہ یہ لوگ جو زیارت قبور کرتے ہیں
یا امام علیہ السلام کی زیارات یا اولیاء اللہ کی زیارات کو جاتے ہیں، یہ ان کی قبور کی عبادت کرتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یا یہ وہ تقرب الیہا و شرک باللہ، اور یہ قبور کا تقرب چاہتے ہیں اور جو ہے وہ مثلاً اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. بلکہ وہ عین توحید ہے. جو سمجھنا چاہتا ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ سارے کام کس لیے انجام دیے جا رہے ہیں، کون ہدف اصل ہے، کون جو ہے وہ مراد اصل ہے. تجارت قبور کو انجام دینے میں کون ہے اصل؟ اللہ عز و جل کی ذات ہے. اور اس میں شرک کا دور دور بھی شائبہ نہیں ہے، بلکہ وہ عین توحید ہے. وَأَغْلَبُ الظَّنِّ أَنَّ غَرَضَ أَمْثَالِ هَؤُلَاءِ هُوَ التَّزْهِيدُ فِيمَا يَجْلِبُ لِجَمَاعَةِ الْإِمَامِيَّةِ مِنْ الْفَوَائِدِ الِاجْتِمَاعِيَّةِ الدِّینِیَّةِ فِی مواسم زیارات. اور غالب ظن جو ہے وہ اکثر کیا ہے کہ جو اس سے مراد جو ہے جن میں ہدف ہوتا ہے ایسے لوگوں کا جو قبروں سے دور کرتے ہیں امام علیہ السلام کی یا اولیاء اللہ کی قبروں سے، حتیٰ قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا ہدف کچھ نہیں ہوتا، صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ جو فوائد یہ جماعت اولیاء اللہ کی قبور سے حاصل کرتے ہیں وہ فوائد ختم ہو جائیں. ان کی زیارت کے یعنی قبور امام علیہ السلام میں قبور اولیاء اللہ کی زیارت سے جو فوائد حاصل کرتے ہیں وہ فوائد جو ہیں وہ تاکہ حاصل نہ کر سکیں اجتماعی اعتبار سے دینی مواسم میں. اذا اصبحت شوکۃ فی اعین اعداء اہل البیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ چیز جو ہے وہ دشمنان اہل بیت علیہ السلام کی آنکھوں میں کانٹا بن گئی ہے. کیونکہ ایک طرف دیکھتے ہیں کہ جو بادشاہ تھے اس زمانے کے، سلاطین تھے، حکام تھے دنیاوی اعتبار سے، اور جن کی اس زمانے میں بڑی چل رہی تھی، اور انہوں نے ان ذوات مقدسہ علیہ السلام کو شہید کر دیا. یہ مثلا تنہائی کے عالم میں یا غربت کے عالم میں، دنیاوی اعتبار سے بے بسی کے عالم میں، مثلا بے کسی کے عالم میں شہید کر دیا. لیکن آج ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جن کی اس وقت حکومتیں تھیں، سلطنتیں تھیں، بادشاہتیں چلتی تھیں، جن کے پاس فوج، طاقت اور حکومت اور سلطنت تھی، آج ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کوئی نام تک نہیں لیتا ان کو جو ہے وہ. ان کے لیے کوئی اصال ثواب تو بہت بڑی بات ہے، ان کا نام لینا پسند نہیں کرتا. تو اور جن کو قتل کیا گیا، جن کو شہید کیا گیا، جن کا اسباب لوٹے گئے، جن کو کوشش کی کہ ان کو رسوا کیا جائے دنیا کے اندر، جو ناکام کوشش تھی، ان کے لیے لوگ کھینچے جا رہے ہیں، دل ان کی طرف کھینچے جا رہے ہیں. اور وہ آج موجود نہیں ہے دنیا میں، ظاہری طور پر شہید ہو چکے ہیں، تو لوگ ان کی قبروں کی زیارت کر رہے ہیں. تو یہ ان کے منہ پر یا ان کا دفاع کرنے والوں کے منہ پر ایک تماچا ہے، جس سے وہ جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ یہ کام انجام دیا جائے. کیونکہ جو ان کے یعنی جن سے وہ یعنی جو ان کی تائید کرتے ہیں لوگوں کی، جنہوں نے اہل بیت پر ظلم کیا ہے اور اہل بیت کو مثلا جو ہے وہ ستایا ہے، ان کی تو کوئی زیارت نہیں کرتا. ان کے پاس تو کوئی نہیں جاتا، ان کی قبروں پر کوئی فاتحہ پڑھ دے، یا ان کی قبروں کے نشان بھی نہیں ملتے. بعض کی اکثر بیشتر کے نشان بھی نہیں، قبر کہاں ہے، کون کہاں ہے. لیکن جن کو ستایا گیا، جن کے اوپر ظلم کیا گیا، ان کی لوگ قبروں کی زیارت کر رہے ہیں، کھینچے چلے جا رہے ہیں ان کی قبور کی طرف. مومنین کے دل جھکے ہوئے ہیں ادھر جو ہے وہ مثلا جو ہے، تو ان کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ ایسا ہو. تو لہٰذا وہ طرح طرح کی باتیں، ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں. یہ تو شرک ہے، یہ تو قبروں پہ جا کے قبروں کی عبادت کرتے ہیں، یہ تو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. کیوں؟ چونکہ اس میں ان کو خجالت محسوس ہو رہی ہے، شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ جن کو تم فالو کر رہے ہو، جن کو تم مان رہے ہو، جن کی تم تعریفیں کرنا چاہتے ہو، یا جن لوگوں کو یا جن لوگوں کے لیے مثلا جو ہے جن لوگوں کا تم دفاع کرتے ہو، ان کو تمہیں پوچھ ہی نہیں رہا ہے. تو اب کیا ہوتا ہے، جب وہ چڑ رہے ہیں اس چیز سے، گویا ان کو ناراضگی ہو رہی ہے، تو اب وہ دین کا سہارا لینا چاہتے ہیں اس میں کہ یہ تو بدعت ہے، یہ تو شرک ہے، یہ تو حرام ہے، یہ تو توحید کے خلاف ہے، تو اللہ کے بجائے قبروں کی عبادت کریں. ایسے کیسے ہو جائے گا؟ ایک انسان جو موحد ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، رسول اسلام پر ایمان رکھتا ہے، اہل بیت نبی پر ایمان رکھتا ہے، وہ کیسے یہ قرآن پر ایمان رکھتا ہے، قیامت تو کیسے یہ شرک کرے گا؟ وہ کیوں شرک کرے گا؟ تو اس کا مطلب وہ تو شرک نہیں کر رہا ہے. ہاں، ان کو ضرور پریشانی ہو رہی ہے کہ اولیاء اللہ کا ذکر کیوں ہو رہا ہے، اولیاء اللہ کو یاد کیوں کیا جا رہا ہے، اولیاء اللہ کی دیدار و زیارات کیوں ہو رہی ہیں. ان کو ضرور چڑ ہو رہی ہے. کہہ رہے ہیں کہ عزت بات شوکۃ فی اعین اعداء اہل البیت علیہ السلام، اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والا فما نظنهم یجهلون حقیقت مقاصد اہل البیت فیہا. اور یہ لوگ جو ہے وہ
مثلا بھولے ہوئے ہیں یا جانتے نہیں ہیں حقیقت مقاصد اہل بیت علیہ السلام، یعنی حقیقت کو نہیں جانتے، یہ جو مقصد ہے وہ اس کو نہیں سمجھتے ہیں. حاشا اولئک الذین اخلصوا للہ، اے کاش وہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے لیے خالص و مخلص ہو جائیں، ان کی نیات صاف ہو جائیں. وَتَجَرَّدُوا لَهُ فِي عِبَادَاتِهِمْ، اور وہ مثلا جو ہے وہ مثلا یعنی کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ جو لوگ اللہ کے مخلص تھے یا اللہ کے مخلص ہیں جنہیں مخلصین کہا گیا، جو اللہ کے نیک بندے تھے جنہوں نے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے انہوں نے پورا کام کیا ہے اور انہوں نے پوری کوشش اور جو ہے وہ زندگی خدمت دین الہی میں صرف کی ہو، کیسے ممکن ہے کہ لوگوں کو شرک کی دعوت دیں یا مثلا جو ہے وہ اللہ کے ساتھ عبادت میں شرک کی دعوت دیں؟ ایسے ممکن ہے؟ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. لہٰذا جو لوگ ہجوم کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں پر یا اہل بیت علیہ السلام کی قبروں کی زیارت پر، تو اہل بیت علیہ السلام نے اس پر زور دیا ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے جنہوں نے جو ہے وہ پورا اپنا یعنی وقت اور پوری زندگی جو ہے وہ خدمت دین الہی میں صرف کی ہو، کیسے ممکن ہے کہ وہ لوگوں کو شرک کی دعوت دیں؟ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ حاشا، کیسے ممکن ہے کہ وہ لوگ وہ سوات سلام اللہ علیہ شرک کی دعوت دیں؟ کون؟ اہل بیت علیہ السلام کی دعوت. لہٰذا ان لوگوں کو اپنی فکر صاف کرنی چاہیے جو ایسا سوچتے ہیں، ان لوگوں کو اپنے بارے میں دھیان دینا چاہیے، ان لوگوں کو اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے. تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم کن کی قبروں کی زیارت سے روک رہے ہو اور تم کیا مثلا جو ہے وہ یہ پروپیگنڈے اختیار کر رہے ہو؟ لہٰذا اہل بیت علیہ السلام تو بری ہیں اس چیز سے کہ جو ہے وہ قبر مثلا شرک کی طرف دعوت دیں، ناممکن ہے. لیکن انہوں نے دعوت دی ہے قبور کی، زیارت قبور کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرک نہیں بلکہ یعنی توحید ہے. جنہوں نے پوری زندگی اپنی اللہ کی عبادت اور دین الہی کی خدمت میں صرف کی ہو، وہ شرک کی دعوت نہیں دے سکتے. لہٰذا ان لوگوں کو اپنی اصلاح کرنے چاہیے کہ جو ایسا سوچ رہے ہیں اس مذہب کے بارے میں، اس دین کے بارے میں. بہرحال آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.